اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کے ہمارے ٹیسٹ میں نظم شامل ہے حمد۔ اس کے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی۔ خواجہ الطاف حسین حالی اردو ادب کے بلند نثر نگار، نظم نگار ہیں۔ آپ کی تصانیف جو ہیں وہ اردو ادب کا بہت قیمتی سرمایہ ہیں۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ سوالات کے جواب تحریر کرتے وقت بیٹا آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا بنا کے لکھنا ہے، بالکل مختصر سے جواب نہیں دینے، کیونکہ ہم نے ایک سوال کے جواب پہ 2 نمبر جو ہیں وہ حاصل کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے کون سا بندہ ہمزرا ہے؟ تو یہاں پہ بعض گرامرز نے صرف اتنا سا لکھا ہوا ہے کہ ایک نافرما بندہ ہمزرا ہے، لیکن آپ اس کو کم از کم 2-2.5 لائنوں میں لے جائیں۔ آپ اس طرح لکھیں گے کہ خواجہ الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، اس کی حکم عدولی کرتا ہے، وہ انسان جب اس پر کوئی تکلیف، مصیبت، کوئی کڑا وقت آتا ہے تو اس کے زبان سے نکلنے والا جو پہلا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس طرح وہ اقرار کرتا ہے کہ دنیا جہاں میں ہمارے تکلیفوں کا، پریشانیوں کا مداوع کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور کوئی چیز اس کے دائرۂ اختیار سے باہر نہیں۔ سوال نمبر 2، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حق انسان پر سب سے مقدم، اولین یعنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کر کے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا اور اس کو طرح طرح کی نعمتیں عطا کیں۔ ان نعمتوں کے جواب میں انسان پر پہلا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرے، لیکن انسان ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بھی نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طاقت، اپنی ہمت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر میں لگے رہیں، اس کی بندگی کرتے رہیں۔ تیسرا سوال ہے محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں پہ محرم کا مطلب جاننے والا اور نامحرم کا مطلب نہ جاننے والا، انجان، ناواقف ہے۔ تو یہاں محرم سے مراد وہ انسان جو اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے نام جو لوگ کر دیتے ہیں، وہ ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی فضل کرم سے جب اپنا کوئی پوشیدہ راز کھول دیتا ہے، ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کچھ لطف و عنایات کا اظہار ہوتا ہے، تو وہ لوگ کیا ہوئے؟ محرم۔ اور نامحرم جو بندہ اللہ تعالیٰ سے اتنا لو نہیں لگاتا، اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت نہیں لگاتا، وہ تو اس طرح کہتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے کسی خفیہ راز سے واقف ہو جاتا ہے، اس کے منہ میں وہ زبان، وہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس خفیہ راز کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کر سکے۔ تو اس طرح جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں۔ اللہ کا گدا کس میں مگن رہتا ہے؟ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ اللہ کا گدا یعنی کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی زندگی گزارنے والا، اپنے صبح و شام ہر سانس اس کے نام کرنے والا انسان جو ہے، اس کو دنیا جہاں کی کسی نعمت سے، کسی دولت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں مصروف مگن رہ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر کے سہارے، اللہ کے نام کے سہارے اپنی زندگی کو بسر کرنا اپنے لیے باعث مسرت، باعث فخر سمجھتا ہے۔ وہ دنیا کی ان چیزوں میں پڑھ کر، دنیا کے رنگینیوں میں پڑھ کر اللہ کی یاد سے غافل ہونا پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں مصروف اور مگن رہ کے اللہ کی یاد کے سہارے اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور اسی کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ یہ اس مشق کی سوال میں سے آخری سوال ہے۔ تو یہاں بیٹا آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ باد صبا، شاعر خواجہ الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ باد صبا جو ہے یہ گھر گھر اللہ تعالیٰ کا پیغام توحید پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ انسان اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پیغام توحید کو پھیلانے کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، لیکن انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ دنیا کے ہر کونے تک کتنی جلدی پہنچ سکے، لیکن ہوا کا گزر چکے ہر جگہ، ہر گلی، ہر محلے، دنیا کے کونے کونے سے ہوتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کے پیغام توحید کو ہوا نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ میں اس اللہ تعالیٰ کے پیغام توحید کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا کر ہی دم لوں گی۔ تو یہ بیٹا جی آپ لوگوں کی
حمد کے سوال جواب ہیں۔ اس کی تشریح بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، تیاری آپ کی پہلے ہے۔ سوال جواب مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو کروا چکا ہوں۔ اگر بیٹا آپ کی تشریح تیار ہے تو سمجھے اس نظم کا خلاصہ بھی آپ کا تیار ہے، اور سوالوں کے جواب لکھنا بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنے ہو سکتے ہیں اپنے الفاظ معنی پہ زور دیں، اپنی ووکیبلری بڑھائیں، تشریح کی جتنی پریکٹس ہو سکتی ہے وہ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے یہ 2-3 سوال اس نظم کے کلیئر ہو جائیں گے، یعنی کہ تشریح، خلاصہ اور سوالوں کے جواب۔ اور اگر یہ سب کچھ تیار ہے تو یہاں سے اس نظم میں سے جو بھی آپ کو آبجیکٹیو میں آ جائے گا، آپشن میں آ جائے گا، تو وہ بھی آپ بہت آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ کیپ اٹ اپ۔ اللہ حافظ۔